الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومنهلنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت والان رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى ان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. تیسرا فرض اور چوتھا فرض لائن میں نہیں ہے. فرض 4 ہیں: نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ. لیکن جہاں حج کا ذکر ہے صرف حج کا ذکر ہے، دوسرا فرض ملا ہوا نہیں ہے. حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حج ہی کا ذکر ہے. اور جہاں روزے کا ذکر ہے وہاں صرف روزے کا ذکر ہے، دوسرے فرض کا ذکر نہیں ہے. لیکن قرآن میں جہاں نماز کا ذکر ہے وہی زکوٰۃ نہیں. نماز کے ساتھ روزہ نہیں رکھا، نماز کے ساتھ حج نہیں رکھا، نماز کے ساتھ زکوٰۃ. کیوں؟ لا میکرز جانتے ہیں کہ یا تو ساری فرائض ایک ہی لائن میں بیان کیا جائے گا. جب سیویلین کے پاکستانی سیویلین کے فنڈامنٹل رائٹس ہوں گے ایک ہی لائن میں سارے رائٹس ہوں گے. نمبر 1 یہ رائٹ ہے، نمبر 2 یہ رائٹ ہے، نمبر 3 یہ رائٹ ہے. مگر اسلام میں جو فرض ہے، نمبر 1 نماز ہے، نمبر 2 روزہ ہے یا حج ہے یا زکوٰۃ ہے، جو لسٹ ہے ایک ساتھ نہیں ہے. قرآن میں نماز کو، قرآن نے حج کو جہاں کہا وہ حج ہی کا ذکر ہے، روزے کا جہاں ذکر ہے روزے ہی کا ذکر ہے. لیکن جب نماز کی بات آتی ہے تو ساتھ میں زکوٰۃ، جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو ساتھ میں نماز. ملایا کیوں؟ چاروں یا الگ الگ بیان کیا
کیا جاتا یا چاروں کو اکٹھا، روزہ الگ، حج الگ اور نماز و زکات اکٹھا۔ اللہ کا کلام ہے، حکمت ہے، یہ ملا کا کلام نہیں ہے جس میں دہشت ہو، اللہ کا کلام ہے جس میں حکمت ہے۔ اللہ کا کلام ہے، پیار سے سننا ہوگا، دماغ کی کھڑکی کھول کے سننا ہوگا۔ پہلے تم زکات کی پوزیشن سمجھو۔ 2.5% نکالنا ہے، 100 روپے میں 2.5 روپیہ، 200 روپے میں 5 روپیہ، لاکھ روپے میں 2,500 نکالنا ہے۔ کسی غریب کو 2,500 آپ نے دے دیا، اس کے پورے خاندان کی بھوک ختم ہو گئی۔ عید سے پہلے دے دیا تو بچوں کے کپڑے بن گئے۔ اکٹھا کسی کو 10 لاکھ روپیہ زکات کا دے دیا، بے گھر تھا، اس نے گھر بنا لیا۔ تو زکات کا کام ہے جسم کی ضرورت پوری کرنا، فزیکل نیڈز کو کمپلیٹ کرنا۔ اب ذرا زکات کی برکت تو دیکھیں۔ میں نے 5,000 روپیہ زکات کا نکالا، غریب کو دیا، غریب نے سامان خریدا، وہ 5,000 پہنچ گیا، کچھ کپڑے والے کے پاس پہنچ گیا، کچھ کسائی کی دکان پہ پہنچ گیا، کچھ گردہ کلیجی اور بھیجا پہ چلا گیا، کچھ جوتا چپل والی دکان پہ پیسہ چلا گیا۔ یہ 5,000 کئی دکانوں میں چلا گیا۔ وہ دکاندار نے جہاں سے مال اٹھایا تھا وہ پیسہ وہاں چلا گیا۔ اس نے جو چائنا سے امپورٹ کیا تھا وہ پیسہ چائنا میں پہنچ گیا۔ اس نے جو فیکٹری لگائی تھی جو مٹیریل دینے والے کے ہاں پہنچ گیا۔ 5,000 میں نے راولپنڈی میں نکالا، پوری دنیا میں وہ پیسہ گھومنے لگا۔ اگر میں نے نہ نکالا ہوتا تو لاکھوں کی ضرورت پوری نہ ہوتی، میں نے نکال دیا تو لاکھوں کی ضرورت پوری ہوئی۔ آج کی سیاست کہتی ہے جو پیسہ مارکیٹ میں ہو وہ وائٹ منی ہے، اور جسے دبا دیا جائے وہ بلیک منی ہے۔ آج تمہاری سمجھ میں آیا، میرے نبی نے 1400 سال پہلے اپنی امت کو صحت دے دیا۔ پیسے کو زکات کے ذریعے دوڑاتے رہو، مسائل حل ہوتے رہیں گے، غریبی دور ہوتی ہے۔ آج واشنگٹن سوچ رہا ہے، میرے نبی نے 1400 برس پہلے اپنی امت کو ذہن دے دیا۔ پیسہ بچا ہوا ہے، سال بھر سے پڑا ہوا ہے تو پڑا مت رکھو، 2.5% نکالیے۔ اب وہ 5,000 روپیہ غریب کو میں نے دیا، غریب کی غریبی 1 ہفتے کے لیے دور ہو گئی۔ تو زکات a well justified distribution of money to remove the poverty from Muslim society. ہاتھ میں غریب کے زکات آیا، بھوکا تھا، بھوک ختم ہو گئی۔ تو اللہ نے زکات کی فرضیت میں یہ حکمت رکھی کہ زکات ہوگی تو غریب کے ہاتھ میں جائے گی۔ کپڑا نہیں ہوگا تو کپڑا سلوا لے گا، بے گھر ہوگا تو گھر بنوا لے گا، نانے سبینہ کا محتاج ہوگا تو روٹی کھا لے گا۔ تو زکات کا کام بھوکے کی بھوک مٹانا، پیاسے کی پیاس مٹانا،
ننگے کو کپڑا پہنانا، بے گھر کو گھر بنوانا، مادی ضرورت. تو جب جسم بھوکا ہو، توجہ، تو زکات لے لے. جسم پیاسا ہے تو زکات لے لے. لیکن جب روح بھوکی ہو تو نماز پڑھ. روح پیاسی ہو تو نماز پڑھ. جس طرح تیرے وجود میں جسم اور روح اکٹھا ہے، اس کرسی پر ہاشمی کا جسم اور ہاشمی کی روح اکٹھا ہے، اس کی ضرورت کو بھی اکٹھا کر دیا. روح کی ضرورت نماز ہے، بھوک کی ضرورت زکات ہے. تو جس طرح روح جسم کو یہاں اکٹھا کر دیا، قرآن میں دونوں کی ضرورتوں کو بھی اکٹھا کر دیا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. زکات کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ زکات دیتے وقت بہت غور و فکر سے دیکھ لیجئے گا. You can give your zakat only deserving person. بھوکا پیاسا ہے، مستحق زکات ضرور دو، لیکن سید کو نہیں. سید بھوکا پیاسا ہے تب بھی نہیں، بھوک سے مر رہا ہے تب بھی نہیں، ارے صاحب مستر ہے تب بھی نہیں، حالت استقرار میں ہے تب بھی نہیں. کیوں؟ الٹرنیٹ موجود ہے. میرا امتی 2.5 روپیہ میری اولاد کو 2.5 روپیہ دے رہا ہے، جس کا مطلب 97.5 اس کے پاس ہے. 2.5 روپیہ زکات کا دے رہا ہے تو 97.5 اپنے بچوں کے لیے اس نے رکھا ہے. وہ امتی کو میں دیکھ لوں گا معیشت میں، جو اپنے بچوں کے لیے تو نے رکھا تھا اس میں سے میرے بچوں کو کیوں نہیں دیا. اب میری پوزیشن بتاؤں میں اپنے بارے میں. میرے کو زکات دینا فرض ہے، دیتا ہوں، لیکن جب مجھے کبھی ضرورت ہوا کرتی تھی تب میں لے نہیں پاتا تھا، کیونکہ میں سید ہونے کی وجہ سے حالت نثار ہو تو اس کو زکات دینا فرض ہے، لینا حرام ہے. یہی مجمع میں فیصلہ ہوگا. میرے پاس سرمایہ ہے تو زکات دینا مجھ پہ فرض ہے. میں صاحب نصاب ہوں، زکات دینا. لیکن اگر میں مخلوق الحال ہو جاؤں، جس کی سیدوں کو کبھی فکر نہیں رہی، ہوتے تو ہونے دو. میں ایک پیسے کا محتاج ہو جاؤں تو زکات نہیں دے سکتا. لے سکتا ہوں میں زکات، غریبی میں لے سکتا ہوں. امیری میں دینا فرض ہے، غریبی میں دینا حرام ہے. اپنی پوزیشن دیکھو، اپنی امتی ہو، اپنی پوزیشن دیکھو. تم اگر صاحب نصاب ہو تو دینا فرض ہے، اور مخلوق الحال ہو تو لینا حق ہے. امتی زکات دیتا بھی ہے، لیتا بھی ہے. توجہ، امتی زکات لیتا ہے اور دیتا بھی ہے. آپ صاحب نصاب ہیں تو دیتے ہیں، اور غربت زدہ ہے تو لیتے ہیں. دینا آپ پہ فرض ہے اور لینا آپ کا حق ہے. لیکن سید دے تو سکتا ہے، غریبی میں لے نہیں سکتا. جس حالت میں امتی لے سکتا ہے اس حالت میں سید نہیں لے سکتا. یہ فیصلہ شریعت کا ہے، یہ فیصلہ شریعت کا ہے. تو شریعت نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا کہ تم لے سکتے ہو، آل رسول نہیں لے سکتا.
تو امت رسول تمہارے رسول کی طرح نہیں ہو. سمجھنے کی کوشش کیجئے. تمہارے رسول کی طرح نہیں ہو. آل رسول دیتا ہے تو لیتا نہیں, تم دیتے بھی ہو لیتے بھی ہو, تو تمہارے رسول کی طرح نہیں. تو ان نادانوں سے پوچھو کہ جب آج کل کے آل رسول کی طرح نہیں ہو تو پھر رسول کی طرح کیسے بدل گے؟ چلیے ایک بات بتائیں. سید محمد ہاشمی پر صاحب نصاب ہونے کی صورت میں زکوٰۃ دینا فرض ہے, لیکن زکوٰۃ لینا سید محمد ہاشمی پر زکوٰۃ لینا حرام ہے, لیکن صاحب نصاب ہونے کی صورت میں دینا. آپ بولو نا زور سے. میرے والد بزرگوار حضور محدث شاہ صاحب ہند جنہوں نے پاکستان بنانے میں کلیدی رول ادا کیا ہے, ان پہ زکوٰۃ لینا حرام تھا, لیکن صاحب نصاب ہونے کی صورت میں سید محمد محدث کو زکوٰۃ دینا. خواجہ غریب نواز پہ زکوٰۃ لینا حرام ہے, لیکن صاحب نصاب ہونے کی صورت میں دینا. غوث اعظم پہ زکوٰۃ لینا حرام ہے, لیکن صاحب نصاب ہونے کی صورت میں دینا. مولا علی پہ زکوٰۃ لینا حرام ہے, لیکن صاحب نصاب ہونے کی صورت میں دینا. رسول پاک پر زکوٰۃ لینا حرام ہے, لیکن صاحب نصاب ہونے کی صورت میں دینا. جی نہیں. اسی لیے تو میں نیچے سے چلا. مولا علی تک تم کریکٹ, زکوٰۃ دینا پڑے گا, صاحب نصاب ہونے کی صورت میں لینا حرام. مگر میرے نبی, سب کے نبی, رب کے نبی, ہم سب کے نبی پر زکوٰۃ دینا بھی نہیں, زکوٰۃ لینا بھی نہیں. میرا نبی صاحب نصاب ہے, کبھی زکوٰۃ نہیں. 1 سال رکھے ہوئے مال پہ زکوٰۃ فرض ہے. میرا نبی 10 سال رکھے کبھی نہیں. میرے نبی پر زکوٰۃ دینا فرض ہی نہیں. کسی نے بتایا اتنا اہم فیصلہ شریعت کا. ہم عبادت سکھاتے ہیں, عبادت سکھاتے ہیں, تو کیوں نہیں زکوٰۃ کی حقیقت بتاتے ہیں؟ کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ بتانے کے لیے مجھے آنا پڑے. حضور پر زکوٰۃ لینا, I am not talking historical point of view, law point of view, law point of view. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ دینا فرض ہو ہی نہیں سکتا. سرکار پہ نماز فرض تھی, سرکار نے نماز پڑھی. روزہ فرض تھا, روزہ رکھا. حج فرض تھا, حج کیا. زکوٰۃ فرض ہی نہیں, زکوٰۃ دیا ہی نہیں. حضور کے پاس اتنا رہتا نہیں تھا کہ زکوٰۃ نکالے. اچھا, تو جا کر کے بیت المال دیکھتا تھا کیا ان کا؟ حضرت عائشہ کے گھر میں گھس کر کے چیک کر کے باہر آیا کہ مال اندر نہیں ہے. تو کیا جانے باہر والا. ہم ہیں گھر والے. ہمارا دادا امام حسن ہے, ہمارا دادا غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہے. تم بریانی بریانی کرتے رہو, ہم جیلانی جیلانی کرتے رہو. ارے یہ باغ فدق جس کو لے کر کے جماعت گمراہ ہو گئی, وہ باغ فدق کی پراپرٹی سے جو بھی حضور کے گھر آتا تھا, نہ اس کا 10واں نکالا نہ 20واں, کچھ ہی نہیں نکالا, زکوٰۃ ہی نہیں دیا. کیوں؟ ہمیں زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے پہلے وہ سمجھو. موٹیو آف زکوٰۃ ایک تو وہ بتا چکا, ٹو ریموو دا پاورٹی فرام مسلم سوسائٹی, اور دوسری وجہ کیا ہے؟ کمانے میں جو بھول
चूक लेनी देनी उल्टा सीधा, कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ मिक्सचर हो जाए, कुछ मिक्सिंग हो जाए, जैसे क्रिकेट में फिक्सिंग हो तो प्लेयर निकाल दिया जाता है, ऐसे ही माल में कुछ मिक्सिंग हो जाए तो 2.5% निकाल दिया जाता है। तो इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मेरे माँ बाप कुर्बान फरमाते हैं, ज़कात निकाला करो। सुभान अल्लाह। और पोस्टर में इस हदीस को नकल भी किया जाता है, रमजान शरीफ के दारुल उलूम के देखने और जामिया के पोस्टर होते हैं, ज़कात निकाला करो। ये माल में अगर मैल है, तेरी कमाई में माल में अगर मैल है तो ज़कात से निकल जाएंगे। तो ज़कात का काम है माल के अंदर का मैल, माल में जो मैल है वो निकाल दे। तो खुदा यही चाहता है मेरे बंदो, तुम ज़कात निकालो। तुम्हारे माल में मैल है मगर ए हबीब तुम ज़कात ना निकालो, तुम्हारे माल में कोई मैल नहीं है। तुम्हारा ही माल तो दुनिया में वो माल है जिसमें मैल नहीं है। और दूसरी वजह बताऊं आपको, अगर कहीं मैंने अपनी ज़कात निकाल कर अपनी बीवी को दिया, आपने 10,000 रुपया ज़कात का निकाल कर अपनी बीवी के पास गए, ओ माय स्वीट हार्ट, माय लाइफ पार्टनर, माय फेथ एंड माय बिलीफ, आई ट्रस्ट यू, प्लीज टेक 10,000 rupees in your hand, this is the fund of the zakat for your pocket expenses. Now you can go any time to beautician, parlor. zakat अदा होगी? अगर बीवी को देने से zakat अदा होती तो चाहे जितनी इबादत छूट जाए, ये इबादत कभी न छूटती। छाती पे चढ़कर वो अपनी ज़कात ले लेते। बेटे को देने से ज़कात अदा होगी? अबे घर का माल गरीब है, अब्बा ने ज़कात निकाला, बेटे की जेब में डाला, ज़कात अदा हो गई? नहीं होती। गुलाम को देने से ज़कात अदा नहीं होती। गुलाम मैं समझा दूं आपको, गुलाम ये जो हमारे यहाँ नौकरी करते हैं ये गुलाम नहीं है, हमारा इनका कॉन्ट्रैक्ट है। ये हमें 8 घंटा देते हैं, हम इनको 8,000 रुपया देते हैं। ये हमारे आगे 8,000 के लिए हाथ फैलाते हैं दौलत के लिए, तो हम भी इनके आगे हाथ फैलाते हैं मेहनत के लिए। दोनों हाथ फैलाऊ हैं। गरीब हाथ फैलाता है अमीर के सामने, दे दे दौलत। अमीर हाथ फैलाता है गरीब के सामने, दे दे मेहनत। दोनों भिखारी हैं, अपने अपने मेयार की भीख मांग रहे हैं। इसलिए कोई किसी से छोटा नहीं, कोई किसी से बड़ा नहीं। दौलत से अगर कोई बड़ा होता तो नमरूद और फिरौन से बड़ा कौल होता। अगर हुकूमत से कोई बड़ा होता तो यजीद बड़ा होता। नहीं, बचा हुआ यजीद बड़ा नहीं है, करबला में कटा हुआ शहीद बड़ा है। तो क्या है? गुलाम वो है, अब तो कोई दुनिया में है ही नहीं।
امیر المومنین خلیفۃ المسلمین یا سلطان اسلام کے حکم سے اسلامی جہاد ہو، اس جہاد میں اسلامی لشکر فاتح ہو تو بھگوروں کو پکڑے، انہیں لائے، مال غنیمت کی طرح قبضہ کر لے جائے، مارکیٹ میں لا کر بیچا جائے، اس کو خریدا جائے، وہ غلام آج دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ تو غلام کے مالک ہم ہیں، ہم نے خریدا، وہ پورے غلام کے جسم کے مالک ہم، وہ جو کرتا پہنے ہوئے اس کے بھی مالک ہم، غلام نے جو قمیض پہنا ہے اس کے بھی مالک ہم، اس قمیض میں جتنا روپیہ ڈال دوں گا اس روپیے کا بھی مالک نہیں۔ تو اگر غلام کے ہاتھ میں زکوٰۃ دی جائے تو غلام کے ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی مالک میں ہی رہوں گا۔ تو جب تک ملکیت ٹرانسفر نہ ہو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، جب تک مالک بدل نہ جائے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اور غلام کو دینے سے مالک نہیں بدلتا، میں غلام کو دوں گا تو میں ہی مالک رہوں گا، اسی لیے غلام کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، یہ میرا مال میرے ہی پاس ہے۔ کوٹ کی جیب سے روپیہ نکال کر دوسرے جیب میں ڈالنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اسی لیے اگر آقا اپنا پیسہ نکال کر کے اپنے غلام کو دیتا ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ غلام کے پاس ہوتے ہوئے بھی مالک آقا ہی ہے۔ کلیئر ہوا؟ تو غلام کو زکوٰۃ دینا، غلام کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا، غلام کو دینے سے زکوٰۃ ادا۔ ارے اسی جملے میں سارا سمندر چھپا ہوا، اسی لیے دوہرا رہا ہوں، تہرا رہا ہوں۔ غلام کو دینے سے زکوٰۃ ادا، تو اب اگر نبی پر زکوٰۃ دینا فرض ہوتا تو وہ دیتے کس کو؟